بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے بہت خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ثانیہ، جماعت چہارم کو مضمون ادب پڑھاؤں گی۔ آن لائن کلاسز میں بچوں خوش آمدید۔ جماعت چہارم لیکچر نمبر 6 بچوں، جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 6 ہے۔ پچھلے جو آپ نے لیکچرز پڑھے وہ آپ کے لیکچر جو تھے بچوں، اس کے اندر آپ نے لیکچر میں سب سے پہلے کیا پڑھا بچوں؟ آپ نے سب سے پہلے لیکچر میں پڑھا نظم، خدا کی صنعت۔ اس کے بعد آپ نے کون سی پڑھی نظم بچوں؟ بتائیے مجھے۔ جی شاباش۔ اس کے بعد آپ نے نظم نعت پڑھی، اس کے تمام کام کیے بچوں۔ اب ہم کس لیکچر پہ آ گئے ہیں؟ اب ہم لیکچر نمبر 6 پر آ گئے ہیں۔ جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 6 ہے۔ لیکچر نمبر 6 بچوں ہمارا اردو ادب میں ہے۔ سبق حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ چلیے بچوں آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ بچوں سبق کا نام کیا ہے؟ پڑھیے ذرا مجھے پڑھ کر بتائیے۔ شاباش۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبق کا نام ہے۔ شاباش۔ چلیے بھائی بچوں، ہمیں اس سبق کو پڑھنے کے لیے جس طریقے سے ہم اپنے لیکچرز میں پہلے کیا کرتے تھے کہ کلاس کے اندر جب آپ لوگ ہوتے تھے بچوں تو آپ لوگ کیا کرتے تھے کہ ٹیچر کسی بھی بچے کو کھڑا کروا کر پڑھاتی تھی، تو آپ لوگ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو چیپٹر پڑھا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پیچھے پیچھے اس حرف کو دہراتے جائیے، آپ میرے پیچھے اس ورڈ کو پڑھتے جائیے، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چیپٹر کو پڑھیے۔ کوئی بھی مشکل الفاظ ہو تو پڑھنے میں کوئی دقت ہو تو آپ اس الفاظ کو صحیح سے پڑھ سکیں گے۔ چلیے بچوں نکال لیجیے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11۔ آپ کی کتاب کا بچوں صفحہ نمبر 11 ہے، اس پر آپ کو سبق دیا گیا ہے حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے بھائی بچوں شروع کرتے ہیں ہم اپنا سبق پڑھنا۔ چلیے بھائی شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے امام ابو حنفیہ کا نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ امام ابو حنفیہ جو تھے ان کا نام کیا تھا بچوں؟ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین، محنتی اور اچھی عادات کے مالک تھے۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ بچوں اس میں کہہ رہے ہیں امام ابو حنفیہ کا نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کا نام بتا دیا، ان کا نام کیا تھا؟ امام ابو حنفیہ۔ بچپن ہی سے نہایت ہی ذہین تھے اور اچھی عادت مطلب بہت ہی انٹیلیجنٹ بچے تھے، وہ تمام کلاسز میں اپنا کام اچھا کرتے تھے اور ان کی عادتیں بھی تھیں بہت اچھی تھیں، جس طریقے سے بڑوں کو سلام کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ کیا تھا؟ ان کی اچھی عادتوں کے وہ مالک تھے۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، ان کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرتے تھے۔ آپ کے والد نے علم کا شوق دیکھ کر آپ کو بڑے بڑے علماء سے تعلیم دلوائی۔ آپ کے جو والد صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیا تھا؟ امام ابو حنفیہ۔ ان کا جو شوق دیکھ کر ان کے والد صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے بچے کو بڑے بڑے علماء سے دینی تعلیم دلواتا ہوں۔ انہوں نے ان کو اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دلوائی۔ آپ کے ایک مشہور استاد کا نام حماد تھا۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشہور استاد تھے ان کا نام کیا تھا بچوں؟ حماد تھا۔ آپ ان کے پاس 18 سال رہے۔ کتنے سال تک رہے بچوں؟ 18 سال تک حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیکھ بھال میں رہے، مطلب انہوں نے ان کو دیکھا، ان کی پرورش کی۔ امام ابو حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 2 سال رہ کر فیض حاصل کیا۔ 18 سال تک کس کے پاس رہے؟ اپنے استاد
حماد کے پاس رہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ 2 سال تک کس کے پاس رہے بچوں؟ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے۔ مطلب صحبت جس طریقے سے ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا وہ ان کے ساتھ تھا۔ 2 سال انہوں نے ان کے ساتھ رہا اور فیض حاصل کیا۔ فیض حاصل مطلب انہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی، ہنر حاصل کیا، اور جس طریقے سے ان کی جو بھی خصوصیات تھیں وہ اس سے انہوں نے اپنے اندر لی تو اس کو کہیں گے فیض حاصل کیا۔ ان کے علاوہ بھی آپ نے کئی مقامات کا سفر کر کر بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ یہ 2 مشہور انہوں نے بتا دیے، ایک ان کے استاد تھے استاد حماد، اور ایک ان کے جو تھے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ 2 مشہور شخصیت تھے۔ انہوں نے 2 سال حضرت جعفر صادق کے ساتھ گزارے اور 18 سال کس کے ساتھ گزارے؟ اپنے استاد حماد کے ساتھ گزارے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سارے مقامات پر گئے، بہت سارے مقامات پر سفر کیا۔ انہوں نے تعلیم کی جدوجہد میں، تعلیم کی راہ میں انہوں نے سفر کیا اور بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی بچوں۔ صحیح، اب آتے ہیں بچوں ہم سیکنڈ پیراگراف کی طرف۔ بچوں سیکنڈ پیراگراف جو ہمارا دیا گیا ہے، امام ابو حنیفہ قرآن و حدیث کا بڑا مطالعہ کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے بہت زیادہ شوقین، مطلب قرآن اور حدیث کو اتنا پڑھتے تھے۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ حدیث کہلاتی ہے۔ قرآن پڑھتے اور حدیث کا مطالعہ کرتے تھے، ان کو بہت شوق تھا اس کا۔ چھوٹی چھوٹی سنت پر بھی بڑی توجہ سے عمل کرتے تھے۔ جس طریقے سے بچوں ہمیں چھوٹی سنت پر عمل کرنا چاہیے، جس طریقے سے صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں جمعے کو ناخن کاٹنے چاہیے، یہ کیا ہے چھوٹی سنتیں ہیں، اس پر بھی امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کون ہیں بچوں؟ حضرت نعمان بن ثابت۔ نعمان بن ثابت چھوٹی سنتوں پر بھی بہت ہی توجہ سے عمل کرتے تھے، جو ہم لوگ نہیں کر پاتے بچوں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی نیکیاں، عبادات، علم اور ذہانت کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، ان کی سنتوں پر عمل کریں گے تو بچوں کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے، ہماری عبادتیں ہیں جو بہت پاک و صاف اور مخلص ہو جائیں گی، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ بند دماغ کو نماز اور قرآن ہی کھولتی ہے بچوں، کیونکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارا دماغ جو بند ہے وہ کھل جائے گا بچوں۔ جی بالکل، اسی وجہ سے کیا تھا، وہ ذہانت کی شہرت ہر طرف ان کی اسی وجہ سے پھیل گئی۔ دور دور سے عالم آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرتے۔ انہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے بہت سفر کیا اور جگہ جگہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب ایک وقت آیا کہ دور دور کے عالم یہ اتنے بڑے عالم بن گئے کہ انہوں نے دور دور کے عالم جو ان کے پاس آنے لگے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور عبداللہ بن مبارک بہت مشہور ہیں۔ ان کے جس طریقے سے امام ابو حنیفہ شاگرد تھے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حماد کی، اسی طریقے سے ان کے 2 شاگردوں کے نام مشہور کون ہیں؟ امام ابو یوسف اور عبداللہ بن مبارک بہت مشہور جو تھے، کون تھے بچوں؟ ان کے شاگرد تھے جن کے نام اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید، احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامل یعنی سنت سے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے۔ آپ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب اور احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل، مطلب جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ زندگی گزاری جائے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام کیے اسی طریقے سے عمل کر کر تمام مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے۔ قرآن کے اندر بھی تمام مسائل کا حل موجود ہے، تو اس سے وہ کیا کرتے تھے؟ تمام مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔ آپ نے 36 بڑے عالموں کی ایک کمیٹی یعنی مجلس بنائی تھی۔ 36 مطلب 36 بڑے عالموں کی ایک کمیٹی یا مجلس بنائی، ایک بڑی کمیٹی بنائی انہوں نے، جس کے اندر بہت بڑے عالم، مشہور عالم 36 موجود تھے، جس میں ہر مسئلے پر کئی دن تک بحث ہوتی،
پھر کہیں جا کر آپ کسی مسئلے کا فیصلہ فرماتے. بھائی دیکھیں کوئی مسئلہ آپ کے پاس لے کر آتا کوئی شخص, تو وہ اس مسئلے پر 36 بڑے بڑے عالموں کے پاس وہ مسئلہ جاتا, اس مسئلے کو اس کا حل نکالا جاتا, اس مسئلے پر پھر جا کر جو حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فیصلہ فرماتے ہیں. اس طرح تمام فیصلے کتاب کی صورت میں جمع کر لیے گئے. آپ کے فیصلوں کی اس مجموعے کو فقہ الاکبر کہتے ہیں. اس مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ الاکبر کہتے ہیں. جنہوں نے جو تمام مسئلے لکھے ان کو کتاب میں ایک جمع کیا, اس کا کیا نام تھا بچوں؟ فقہ الاکبر تھا. اس وقت دنیا کے بہت سے ملکوں کے لوگ ان فیصلوں پر عمل کرتے ہیں, اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. بچوں دیکھیں, انہوں نے ہمارے مسئلے کو حل کیا, ہماری پریشانی کو دور کیا, اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام اعظم کہا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ ایک بڑے عالم ہونے کے علاوہ ایک عبادت گزار, دیانتدار, خوش اخلاق اور سخی انسان تھے. عبادت کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے, نیک انسان کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک خوش اخلاق, مطلب بچوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے, تمام انسانوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے, سچے دل سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, سچی ان کی تو سچائی پوشیدہ تھی, دیانتدار تھے, کسی کے امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے تھے. اب آتے ہیں کوفے میں آپ کا کپڑے کا کارخانہ تھا. تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ, امام ہونے کے ساتھ, تعلیم بھی قرآن کی بھی تعلیم ان کے پاس اور تمام جگہوں سے تعلیم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک اپنا کام کھولا. ان کا کام کیا تھا؟ ایک کارخانہ تھا. کارخانہ کس کا تھا؟ کپڑے کا کارخانہ تھا, جس میں ایک خاص قسم کا ریشمی کپڑا خضر تیار کیا جاتا تھا. بچوں ایک خاص قسم کا جو کپڑا تھا وہ کیا ہے؟ تیار کیا جاتا ہے. ان کی مخصوص, جس طریقے سے ہم اپنی کوئی بھی دکان کھولتے ہیں, جو کوئی مشہور جگہ ہوتی ہے یا مشہور جگہ کے نام سے مشہور ہوتی ہے کہ بھئی یہ جگہ اس کپڑے کی جگہ سے, یا یہ فیکٹری چائے کی فیکٹری کی وجہ سے مشہور ہے, یا ریشم کے کپڑوں کی وجہ سے مشہور ہے. اس طریقے سے جو ہے ریشم کے کپڑا جو تھا وہ ان کا کارخانہ جو تھا, اس کی مشہوریت کیا تھی کہ ریشم کا کپڑے کا کارخانہ تھا. اور کیا نام تھا اس کا؟ خضر تیار کیا جاتا تھا. آپ اس کی تجارت کرتے تھے. تجارت کیا مطلب بچوں؟ دوسرے ممالک میں جا کر اس کو بیچنا, اس سے پیسے حاصل کرتے تھے. اللہ نے اس میں بڑی برکت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کارخانہ تھا, انہوں نے جو کارخانہ تیار کیا تھا اپنا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہت برکت دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر مہربان ہوتا ہے. اپنی آمدنی کا بڑا حصہ آپ خیرات کر دیا کرتے تھے. حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں آپ کو پتہ ہے بہت دیانتدار تھے. دیانتدار کا مطلب اپنی جو بھی جمع پونجی جو آمدنی آتی تھی ان کی وہ کیا کرتے تھے بچوں؟ اپنی خیرات کر دیا کرتے تھے. غریب, مسکین اور محتاجوں کو وہ اپنی جو آمدنی تھا اس میں سے بڑا حصہ خیرات کر دیا کرتے تھے, دے دیا کرتے تھے. آپ نے بہت سے غریب طلباء کے وظیفے بھی مقرر کر رکھے تھے. بہت سارے طلبات جو تعلیم حاصل کرتے تھے ان کے لیے کیا گیا تھا؟ وظیفے بھی مقرر کرے تھے. تجارت میں دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ آپ کی دکان پر ریشم کے چند تھان رکھے تھے. ان میں کچھ خرابی تھی. دیانتداری اور تجارت جب کرتے تھے, جب مطلب اپنا سامان کسی اور ملک میں جا کر بیچتے تھے, تو بچوں اس کے اندر اتنی دیانتداری تھی کہ آپ کی دکان پر ریشم کے چند تھان جو تھے اس میں کچھ خرابی تھی. بچوں اپنا صفحہ چینج کیجئے. بچوں صفحہ نمبر 12 آئیے, صفحہ نمبر 12 پہ آئیے. صفحہ نمبر 12 پہ ہے, آپ نے اپنے ملازم کو ہدایت دی کہ وہ کپڑا ان کے تھانوں کو بیچنے سے پہلے گاہک کو بتا دیں کہ ان میں یہ خرابی ہے. بچوں دیکھیں اتنی دیانتداری, لیکن آج کے لوگ جو کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے سامان کے اندر جو خراب مال بھی ملا کر تقسیم کر دیتے ہیں اور اپنا جو بولتے ہیں کہ یہ خراب مال بھی اچھے مال کے ساتھ نکل کر چلے جائے. لیکن امام ابو حنیفہ اتنے دیانتدار تھے, انہوں نے کیا کرا, اپنا مال بیچنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ گراہک کو بتا دیا جائے کہ اس کے اندر جو ہے
کپڑے کے ساتھ ساتھ تھوڑا مال جو ہے اس کے اندر خرابی ہے۔ ملازم نے سب تھان بیچ ڈالے، وہ ان کی خرابی بتانا بھول گیا۔ ملازم نے کیا کیا، تمام کپڑے جو ہیں بیچ دیے، لیکن وہ کیا بتانا بھول گیا۔ امام ابو حنفیہ کا جو ملازم تھا اس نے تمام جو کپڑے کا تھان تھا وہ بیچ دیا، لیکن اپنی جو خرابی تھی اس تھان کے اندر وہ بتانا بھول گیا۔ امام ابو حنیفہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس بات کا بہت افسوس کیا اور کپڑے کے تھانوں کی ساری رقم خیرات کر دی۔ ان کو کیا ہوا کہ سوچ کر کہ یہ تو میری آمدنی ہے ہی نہیں، کیونکہ خراب مال کی جو آمدنی تھی وہ تو اس کا تو گراہک کو نقصان ہوا نا، تو اس وجہ سے وہ سوچنے لگی کہ ان کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ بات تو غلط ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کرا، وہ جو رقم حاصل ہوئی تھی اس کپڑے کے فروخت سے، انہوں نے کیا کیا، اس رقم کو خیرات کر دی غریب و مسکینوں میں۔ خیرات کا مطلب کسی غریب، کسی محتاج، کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ دن بھر وہ اپنے کام میں مصروف رہتا، شام کو اس کے گھر میں اس کے دوست احباب جمع ہوتے، وہ سب مل کر شور و غل کرتے۔ امام صاحب رات کو عبادت میں مصروف رہتے، لیکن اس شور کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی، مگر آپ نے اپنے اس پڑوسی سے کبھی شکایت نہ کی۔ ایک موچی تھا امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں، وہ ایک موچی تھا، دن بھر وہ کام کرتا اور کام میں مصروف رہتا، لیکن شام کا وقت جب آتا تھا وہ اپنے گھر پر آتا تو اپنی تفریح، اپنے لطف اندوزی کے لیے رات کو شغل اور شور مچاتا۔ تو جو ہوتے امام صاحب جو ہوتے وہ رات کو عبادت میں مصروف ہوتے، ان کی عبادت میں خلل محسوس ہوتا، ان کی عبادت میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی کہ شور میں جب ہوتا ہے تو انسان کا دماغ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو ان کو مسئلہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور اس بات کی شکایت اس موچی سے نہیں کی۔ اب آتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف۔ بچوں، ایک رات کو کوتوال کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے شور سنا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ شور موچی اور اس کے دوست مچا رہے ہیں۔ کوتوال نے موچی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اگلی رات جب امام ابو حنیفہ کو شور نہ سنائی دیا تو آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ موچی قید خانے میں ہے۔ آپ فوراً کوفے کے گورنر کے پاس گئے اور کہا، میرے ہمسائے کو کوتوال سے گرفتار کر لیا ہے، میری خواہش ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ بچوں، کیا ہوا، ایک رات جو ہے وہاں سے کوتوال کا گزر ہوا۔ کوتوال نے شور و غل سنا۔ شور و غل سن کے کیا ہوا، اس نے تشخیص کی کہ بچوں کہ یہاں پر شور و غل کیوں ہو رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ موچی ہے اور اس کے دوست ہیں یہاں پر شور و غل مچا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، کوتوال نے کیا ہوا، اس کو قید کر لیا۔ اگلی صبح جب امام ابو حنیفہ کو بچوں آواز نہیں آئی شور و غل کی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ کیا یہاں پر موچی ہے یا نہیں، تو وہ موچی موجود نہیں تھا۔ تو وہ جب صبح انہوں نے پوچھا لوگوں سے، ان کے پاس جو لوگ رہتے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ موچی تو قید ہے، موچی تو قید خانے میں قید ہو گیا۔ آپ نے فوراً جا کر کوفے کے گورنر کے پاس گئے اور کہا کہ میرے ہمسایہ جو تھا اس کو کوتوال نے گرفتار کر لیا ہے، میری خواہش ہے کہ گورنر سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اس کوتوال کو رہا کر دیجئے۔ اس کے آگے پڑھتے ہیں، چنانچہ اسے رہا کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ بڑے عالم تھے، ان کے کہنے پر کیا بولتے ہیں، گورنر نے اس موچی کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد موچی کو معلوم ہوا کہ اس کی رہائی امام ابو حنیفہ کی وجہ سے عمل میں آئی، تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ وہ امام صاحب کے پاس گیا اور معافی مانگی۔ دیکھیں بچوں، جب بھی ہمیں احساس ہوتا ہے ہم اپنی غلطی کرتے ہیں، لیکن غلطی کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری غلطی کرنے پر ہمارے والدین نے ہمیں معاف کر دیا ہے، تو ہمارے دل میں ایک احساس ہوتا ہے، ہمارے دل میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا۔ اسی طریقے سے اس موچی کو بھی یہی احساس ہوا کہ میں غلط تھا، میں نے شور مچایا، میرے دل میں احساس، اس کے دل میں شرمندگی محسوس ہوئی، تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ وہ امام صاحب کے پاس گیا اور معافی مانگی۔ اس نے کیا کیا، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوا اور کیا کرا، اس نے امام صاحب سے معافی مانگی۔ اس واقعے کا موچی پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے برائی سے توبہ کر لی۔ اس واقعے کا اثر ایسا ہوا کہ اس نے برائی سے توبہ کر لی اور وہ نیک شخص بن گیا۔
امام اعظم کو ایک اور بہت بڑا شرف حاصل تھا کہ وہ اس زمانے کے کسی عالم کو نہ تھا۔ امام اعظم کون بچوں؟ امام ابو حنفیہ کو اتنا بڑا شرف حاصل تھا کہ بچوں کہ اس زمانے میں کسی بھی عالم کو وہ شرف حاصل نہیں تھا۔ وہ یہ کہ آپ نے ایک صحابی رسول حضرت انیس بن مالک کی زیارت کی تھی۔ مطلب صحابی جو تھے، صحابی کتنی بڑی بات ہے، صحابی رسول حضرت انیس بن مالک کی زیارت کی تھی، اس لیے آپ کو تبعی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ بھائی دیکھیے انہوں نے کیا ہوا، انہوں نے زیارت حاصل کی۔ زیارت حاصل کرنے کا مطلب کہ ہم ان سے ملے، ہم نے ان کو جانا، ہم نے ان سے جب ہم کسی بھی شخص سے ملتے ہیں تو ہم ان سے تھوڑا سا متاثر ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے اندر اپنی چیزیں لیتے ہیں، اور اتنے بڑے صحابی سے ملنا تو ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے، بہت ہی غرض کی بات ہے۔ تب بھائی اس مسلمان کو کہتے ہیں بچوں جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، تبھی بچوں کسے کہتے ہیں؟ تبھی اسے کہتے ہیں جس نے کسی بھی صحابی سے ملاقات کی ہو۔ تو حضرت امام ابو حنفیہ کیا ہیں؟ تبھی ہیں، کیوں ہیں؟ انہوں نے صحابی سے ملاقات کی۔ کس صحابی سے ملاقات کی؟ حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، مطلب ان کی زیارت کی۔ زیارت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ادب میں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ صحابی ہیں۔ آپ کے زمانے میں بغداد کے خلیفہ منصور عباسی کی حکومت تھی۔ جب حضرت امام ابو حنفیہ کا دور تھا، اس زمانے میں کس کی حکومت تھی بچوں؟ بغداد کے خلیفہ منصور عباسی کی، جی بالکل۔ اس نے امام صاحب کو قاضی بنانا چاہا۔ اس نے امام صاحب کو کیا کہا؟ قاضی بنانا چاہا، لیکن آپ شاہی عہدے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے یہ عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ قاضی بنانا چاہا بچوں امام ابو حنفیہ کو، لیکن امام جو تھے انہوں نے کیا کہا؟ منع کر دیا، کیونکہ وہ سادہ شخص تھے، بہت ہی سادہ زندگی کو پسند کرتے تھے۔ انہیں یہ شہرت، نام و دولت نہیں پسند تھی، اور انہیں یہ عہدے، بڑے بڑے عہدے کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ آپ اس پر خلیفہ منصور ناراض ہو گئے۔ اس پر جو تھے وہ خلیفہ جو منصور تھے وہ کیا ہوئے بچوں؟ ناراض ہو گئے اور قید میں ڈال دیا۔ دیکھیے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ جب ہم کسی کی بات نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے کہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان سے ناراض ہو کر انہوں نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ آپ نے اسی قید خانے میں سیون میں وفات پائی اور بغداد میں دفن ہوئے۔ 727 میں بچوں انہوں نے وفات پا گئی۔ کیوں؟ انہوں نے کس وجہ سے وفات ہوئی ان کی، اور وہ قید میں کس وجہ سے رہے بچوں؟ وہ اس قید میں رہے، کیوں قید میں رہے؟ کیونکہ انہوں نے قاضی بننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو جو گورنر تھے منصور عباسی، انہوں نے ان کو قید کر دیا، اور 727 میں بچوں ان کا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا اسی قید خانے میں، جس وقت ہزاروں 100 گوار آپ کے جنازہ لیے جا رہے تھے۔ خلیفہ منصور اپنے ماحول سے دیکھ کر بول اٹھا، مالک کے اصل حاکم تو یہ تھا جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ مطلب اس کے دل میں یہ بات آئی، حکومت تو میں تھا پورے شہر کا، لیکن مالک کون تھا بچوں تمام حکومت کا؟ وہ امام ابو حنفیہ تھے۔ کیوں تھے؟ کیونکہ تمام لوگوں کے دلوں پر وہ مالک ہے، جو دلوں پر راج کرتا ہے وہی حکومت کہلاتا ہے، نہ کہ وہ جو ظلم و جبر کرے اور جو ہی صرف حکومت کا اپنے صرف اور صرف نام لے کر رہے، وہ کیا بولتے ہیں؟ حکومت نہیں کہلاتا، وہ گورنر نہیں کہلاتا۔ تو ان کے دل سے یہ بات نکلی، جب ان کا جنازہ جانے لگا تو ان کے دل سے اچانک سے یہ بات نکلی، مالک کے اصل حاکم تو یہ تھے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امام ابو حنفیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین، جن کی محنت کی بدولت آج ہم قرآن اور حدیث کے احکام کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ بچوں امام ابو حنفیہ کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کی۔ قرآن مجید کو ان کی تعلیم میں ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی پیدا کی۔ تو ہم ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، الہ آمین، اور ان کی مغفرت فرمائے، الہ آمین، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت آسانیاں اس دنیا میں کر گئے ہیں۔ بچوں اب آتے ہیں ہم اپنے
अल्फाज मायने की तरफ। सबक के अल्फाज मायने हैं बच्चों दिए गए हैं। सबक का अल्फाज मायने हैं खैरात, खैरात के मीनिंग है अच्छे काम, नेकी या भलाई। तिजारत, तिजारत की मीनिंग है, तिजारत के मायने हैं सौदागरी, व्यापारी। हमसाए, हमसाए के मायने हैं पड़ोसी। शर्फ, शर्फ के मायने हैं बुज़ुर्ग, बरतरी, मुकाम। सोहबत, सोहबत के मायने हैं माहौल। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा और पढ़ने में भी मज़ा आया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसके सवालात करूँगी, इसके आपसे पूछूंगी कि सबक में क्या था। आप इस सबक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। जो कुछ मसला हो वो आप पूछ सकते हैं अपनी टीचर से कमेंट के ज़रिए। ठीक है बच्चों, और आपको जो भी मसला हो, आपको जो भी परेशानी हो, आप पूछ सकते हैं। ये काम आपको अल्फाज मायने अपनी कॉपी पे करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में है वो इसके सवाल जवाब होंगे। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।